الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الحکیم الحکیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. بتا دیا لینا. چلو اچھا، یہ جو آیت ہے ہم آج شروع کرنے لگے ہیں بدر کے بارے میں ہے. تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بدر کی تھوڑی سی ہسٹری کا اور تھوڑی سی واقعات کا آئیڈیا ہے؟ آئیڈیا ہے، مجھے آئیڈیا ہے جی تھوڑا بہت تھوڑا پتہ جی ہے سن. کیا ذہن میں باتیں آتی ہیں بدر کے ساتھ؟ کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد کافی ہی جی سو فوراً بعد تو یہ اس سے پہلے ایک چھوٹا کاؤنٹ سریا میں ہوا تھا تھے 313 جو تھے. حضور نے بھیجا تھا جس ہاں، کے نتیجے میں یہ 313. بدر. ویری گڈ. اور اس کے علاوہ 313 اس کے علاوہ ایک پہلے سریا ہوا تھا اس سے پہلے چھوٹا، جس کی وجہ سے یہ جنگ پھر ہوئی. اچھا، جس وجہ سے یہ جنگ ہوئی. اور کیا بدر سے ریلیٹڈ؟ اس پہلی میں جنگ دو جو گروہ تھے مسلمانوں آمنے نے سامنے، جیتی تھی رسول اللہ. 2 گروہ تھے آمنے سامنے. قریش کا ایک گروہ تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا. اور اچھا، سنم اس سے پہلے سارے اللہ صحابہ کے تعالیٰ بہت انتظار کرتے تھے اس کا، جنگ کا. اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب تم تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. ہے نا، یہ صحیح کہہ رہی جنگ ہیں. سے میں اصل میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے 313 پتہ چلا نا، ٹھیک ہے، مسلمان تھے اور قریش تھے، اور کیا ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد 70 کی ان تھی کے فرشتوں کو منافقین کے بھیج کے. سردار، ویری گڈ. فرشتوں کو بھیجا 70 تھا ان کی اور ہاں، 70 اور ان وہ کی ڈبل نظر آ رہے تھے، سرداران جیسے قریش. 313 تھے، ویری گڈ. ہاں، 70 313 کی سردار اور ڈبل بڑھ گئے. رسول دگنا نظر اللہ آ رہی صلی تھی، اللہ علیہ 613. وسلم سجدے پہ گئے تھے اور انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم بڑے بے بس ہوں گے اور اللہ آپ نے مطلب ہماری لاج رکھنی ہے کیونکہ یہ ہماری پہلی جنگ ہوگی ایز اے مسلم. اور یہ جنگ میں حضور نے والنٹیئر مانگے تھے. اس میں فرض نہیں تھا کہ سب کو اس میں شریک ہونا ہے. علی نہیں لگا بیٹے، سوری ہیو ٹو گو. اچھا جی. دوسرا اور اوکے، ایک ویری اور گڈ. چیز تھی سنم آپ پہ، باوجود جنگ کے حالانکہ مسلمانوں کے پاس ایک کنواں ایکسس میں تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی تھی کہ وہ کنویں کا ایکسس آپ قریش کو بھی دے، کہ اگر ان کے بھی جیسے آتے ہیں پینے کے لیے وہاں سے وارریئرس تو وہ بھی پی سکتے ہیں. تو ان پر جیسے پانی کو وہ نہیں کیا تھا کہ نہیں یہ ہمارا ہے تو یہ صرف ہم ہی لیں گے. اچھا، چلیں الحمدللہ. اور اس میں جو پریزنر وار تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے پیسے دے کے مطلب کیا رینسم منی سے ان کو چھوڑا تھا جو آئے تھے. ہاں چلیں الحمدللہ، کافی ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں. تو بیسیکلی یہ جنگ بدر کہ اب جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے نا، تو جنگ بدر کا جو واقعہ ہے وہ اس وقت بالکل قریب پیش آیا. آپ یہ سمجھو کہ جیسے کچھ ہی دن پہلے واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس جنگ میں نا 3 باتیں تھیں جو بہت زیادہ سبق لینے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان تینوں باتوں کی طرف ذکر کر رہے ہیں، اور ہم آرام سے ان تینوں باتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے اس کو. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو ہم فیل کرتے ہیں بدر کے بارے میں، کہ فتح مکہ بہت بڑی فتح تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسائی دے دی تھی خانہ کعبہ کے اندر، اور ساری مطلب سمجھے بت توڑ دیے گئے تھے، لیکن فتح مکہ کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا. بدر بچے کو پتہ ہے، ہر مسلمان کے بچے کو. میں اگر اپنی میموری بھی اپنا بھی ریکال کروں تو مجھے بھی یاد آتا ہے کہ جو ہمیں پڑھایا گیا تھا اس میں مجھے یہ پتا تھا 313 تھے. اچھا، اس کے ان کے 70 کافر سردار مارے گئے تھے، ابو جہل مر گیا تھا. اس قسم کی باتیں میرے بھی مائنڈ میں نا آتی ہیں اپنے بچپن سے سنی ہوئی. تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ مسلمان چلے ہم اس کو ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو پھر ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا تھی. ٹھیک ہے، چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد کانا لکم آیۃ فی فئتین التقطا. کانا ہے لکم تمہارے لیے، آیت نشانی، فی فئتین 2 گروہوں میں،
फ़िअतुन एक गिरोह, फ़िअतैनी ऐनी साउंड जो होती है दो को जाहिर करती है, तस्निया को अरबी में। फ़िअतैनी दो गिरोहों में, अल्तक़ता आपस में लड़ते हुए, आपस में लड़े आप इसको कह सकते हो अल्तक़ता, या एक दूसरे से नबर्द आजमा हुए, मुश्किल ज़रा उर्दू का वर्ड है, आप बस अल्तक़ता को कर दो, आपस में लड़े। अच्छा, अब मैं आपको एक और इसका मीनिंग बताती हूँ जो हमारी उर्दू में आसान रहेगा। तुम्हारे इन दो ग्रोहों में एक सबक था जो बदर में एक दूसरे से लड़े। बस सिंपल, तुम्हारे लिए इन दो ग्रोहों में सबक था जो बदर में एक दूसरे से लड़े। जब आप इतना लिख लोगे ना तो फिर आपको आसानी रहेगी इसका ट्रांसलेशन याद करने में, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि मुझे इसका ट्रांसलेशन अक्सर कंफ्यूज करता रहा, इसलिए मैं आपको ज़रा इसको ज़्यादा ध्यान में डालने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद रहे। फ़िअतैनी का रूट वर्ड होता है फ़ा हमज़ा या। फ़िअतुन एक ग्रोह, फ़िअतैनी दो ग्रोह। अल्तक़ता का रूट वर्ड होता है लाम काफ या, लाम काफ या। सनम फ़िअतैनी का अगर फ़ा हमज़ा वाव हो तो वो भी ठीक है ना? हरूफ इल्लत है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यू कैन मेरे आपके पास लिए ना फ़ा वाव हमज़ा वाव लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। जी, हाँ, वो हरूफ इल्लत वाई है ना, जी, वाव अलफ जी, ये जी, वाई से, इसलिए तो मैं बस पूछ एक रही दूसरे के रिप्लेस कर देते हैं। मेरे पास फ़ा हमज़ा या लिखा हुआ है। थी। आपके लिए आसानी फ़ा हमज़ा या में रहेगी ना, क्योंकि अगर आप देखो इनको ना तो फ़ा हमज़ा और या आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, और ता नून तो जी, उसका है, तस्निया का है। और मगर आगे भी एक है ना फ़ियातुन, उसमें हाँ, तो वो एक या ग्रोह का नहीं है। है। जी, हाँ यस, वो एक ग्रोह का जिक्र है, यहाँ पे दो का। अच्छा, अगला देखते हैं, अल्तक़ता लाम काफ या। आमने सामने एक दूसरे से नबर्द आजमा होना, लड़ना। लाम काफ या इसका रूट वर्ड है लकी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है जी, स्टोरी है दो ग्रोहों की जो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं अल्लाह ताला आगे हमें कौन कौन से डिफरेंसेस इनका बता रहे हैं। फ़िअतुन एक ग्रोह, सेम रूट वर्ड होगा जो भी जैसे फातिमा ने जिक्र किया, फ़ा हमज़ा या हो या फ़ा हमज़ा वाव। फ़िअतुन एक ग्रोह, तुकातिलु लड़ रहा था, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, ठीक है। एक ग्रोह लड़ रहा था अल्लाह ताला के रास्ते में। व उखरा, और दूसरा, यहाँ पे उखरा से मुराद होगी दूसरा। जब आप किसी के कोई बात जिक्र कर रहे हो तो एक ऐसा था और दूसरा ऐसा था ना, तो अरबी में वर्ड उखरा यूज़ होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अलीम, ये दरवाज़ा प्लीज़ बंद कर दें, शोर है। व उखरा, और दूसरा, काफिरतुन काफिर था। अच्छा, पहली बात, अल्लाह ताला ने जो पहला पॉइंट हमें बताया इस आयत में वो ये है कि दो ग्रोह थे, और उनमें से दो पॉइंट्स बताए जो हम डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि एक ग्रोह अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिर था। अब ये था कि मुसलमान और काफिर जिस शान से एक दूसरे के आमने सामने आए थे, उससे दोनों का अखलाकी फ़र्क साफ ज़ाहिर हो रहा था। एक तरफ काफिरों का लश्कर था। अब यहाँ से आप लोगों ने लेसन क्या लेना है अपने लिए और मेरे लिए। हमने ये लेसन लेना है कि एक मुसलमान जब लड़ता है ना अल्लाह ताला के रास्ते में, जान हथेली पर रख कर, जैसा कि यहाँ पे ये बदर थी, इसमें मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं था, एक मुकाबला तीन था, आप समझ लो। और उस वक्त दो घोड़े, और मेरा हाल है जहाँ तक मेरी मेमोरी धोखा नहीं दे रही, दो या छह घोड़े और 9 ऊँट थे, और तलवारें भी सबके पास पूरी नहीं थी। और दूसरी तरफ आप इमेजिन करो, काफिरों का लश्कर जो लदा फदा हुआ, तकरीबन 1000 लोग। और डिफरेंस इतना जाहिर हो रहा था इन दोनों के दरमियान कि अब काफिर का लश्कर कैसा होता है, अपने जहन में स्केच बना लो। काफिरों के लश्कर में शराबों के दौर चल रहे थे, नाचने और गाने वाली लोंडियां साथ आई थी, और खूब इंजॉय किया जा रहा था, खाने पक रहे थे, देगों की देगें पक रही थी। अच्छा, अब ये उनका था, अ, अ, उनकी थी। अब एक सेकंड में अगर इस वक्त बड़ी बड़ी पावर्स ले आए ना अपने जहन में, और एक तरफ मुसलमान ले आए, तो बड़ी बड़ी पावर्स के पास क्या क्या नहीं है। उनके पास जहाज है, अगर जैसे आप याद करो कि उनके पास कुछ घोड़े थे, जैसे मुसलमानों के पास बेसरो सामानी कर लो। अच्छा, उनके पास
جہاز جن 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 چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں، جب آپا نے ہمیں یہ کرایا تھا نا تو انہوں نے ایک آیت کوٹ کی تھی جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تمہیں ان کی چلت پھرت کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی تمہیں جو ان کے بوٹوں کی چاپ اور وہ جس طرح دکھاتے ہیں نا، ان کی ویڈیوز دکھاتے ہیں، یہ یوں کر کے جہاز اڑ رہے ہیں، ایک سے ایک گنز ہیں ان کے پاس، ایک سے ایک میزائل ہیں، ایک سے ایک بامز ہیں. تو اللہ وہی سچویشن تھی جو اس وقت مسلمانوں کی ہے، وہی اس وقت ان کی تھی، بس فرق یہ ہے کہ اس وقت ایمان سے بھرے ہوئے تھے. مسلمان جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے تھے، اور جب ایک کوئی مومن اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اترتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اس کا نام رہنے دیتے. اگر میں دیکھنا شروع کروں، قرآن کی ہسٹری دیکھنا شروع کروں، اصحاب کہف بھی ایسے تھے، رینڈم نام بھی نہیں بتایا اللہ نے، لیکن ہم ان کے بعد اصحاب کہف کے بعد پتہ نہیں کون سے پروفٹ آئے، آئی تھنک وہ حضرت عیسیٰ ہی کے اس پہ تھے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد 1400 سال گزر کے ابھی تک آج بھی ہم کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اور ہر جمعے کو ان کا ذکر اس میں پڑھتے ہیں. پھر میں نے آپ سے ایک رجل مومن کا ذکر ہمیشہ کرتی ہوں جو سورہ یاسین میں جس کا ذکر آتا ہے، اس کا بھی نام اللہ نے مینشن نہیں کیا، جو اٹھ کے کھڑا ہو گیا سب کے سامنے. اب کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھی تھی. اللہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز آپ کی جان ہوتی ہے، جب آپ وہی دینے لگتے ہیں تو مال اور اولاد اور یہ سب چیزیں تو بعد میں آتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کرتے ہیں جس طرح ابھی بھی بچے کو 313 کا بھی پتہ ہے، بچے کو بدر کا بھی پتہ ہے، بچے کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس جنگ میں فرشتے مدد کرنے آئے تھے. تو اب کیا ریزن تھا، کیوں تھا ایسے، یہ سمجھنے کی بات ہے. تو آپا نے ہمیں یہ سمجھا تھا ان کے ٹینک، ان کی گاڑیاں رکنا، ان کی بوٹوں کی چاپیں، ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، بس صرف اور صرف ایمان چیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لولیاں ساتھ آئی نہیں تھیں اور خوب انجوائے کیا جا رہا تھا. دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر کیسا تھا؟ اس میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاق پایا جا رہا تھا، نمازیں تھیں، اور رمضان تھا، سیکنڈ رمضان تھا جب یہ ہوا تھا، اور روزے اسی سال فرض ہوئے تھے. اچھا، اب ویسے رمضان یہ میں بتا دوں کہ جہاد میں آپ روزہ چھوڑ سکتے. اب ابھی زینب نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ وہ سجدے میں گرے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کس نام سے مانگ رہے ہیں جو ہم مسلسل سورہ بقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے. بات پر خدا کا نام تھا، اللہ ہی کے آگے دعائیں تھیں اور اللہ سے ہی مدد مانگی جا رہی تھی. اگر کوئی بھی باہر سے آتا اور دونوں لشکروں کو دیکھتا تو دیکھ کر بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے اللہ کے راستے پہ کون لڑ رہا ہے اور کسی دوسرے راستے پر کون لڑ رہا ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس میں نا انہوں نے بہت بڑی بڑی فتوحات کی، زیادہ کرسچنز کے خلاف تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ پادری بھی اپنے ساتھ لاتے تھے، ان کے بھی عورتیں بھی ہوتی تھی، شرابوں کے دور بھی چل رہے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے جا کے پھر اب انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں عجیب باتیں مشہور کر دی تھی، جیسے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پروفٹ نے ان کو ایک تلوار دے رکھی ہے، اور اس تلوار جس کو دے دی آٹومیٹکلی ورک کرتی ہے اور وہ کاٹتی چلی جاتی ہے. اور انہیں جب ان کی آپس میں بات ہوتی تھی، حضرت خالد بن ولید کی ساتھ وہ ملنے آیا تھا جو ان کا سپہ سالار، تو اس نے پوچھا بھی تھا کہ ہم نے سنا آپ کے پروفٹ نے آپ کو کوئی تلوار دے رکھی ہے، تو ہنس پڑے اور کہنے لگے، سیف اللہ تھا نا ان کا لقب شاید، ہاں سیف اللہ. انہوں نے صرف یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس ہمارے نبی نے ہمیں ایمان کی دولت دے کے رکھی ہے، اور وہ پھٹے پرانے کپڑے، کوئی لالچ نہیں، وہ صرف اور صرف ایمان کے لیے لڑا کرتے تھے. تو اور پھر ان کے جب پادری آیا، آ کے مل کے گیا، اور اس نے جا کے کہا کہ وہاں ان کی صفوں میں قرآن سورہ انفال تلاوت کی جاتی تھی. سورہ انفال بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے نا جنگوں کو، تو مسلسل سورہ انفال تلاوت کی جا رہی ہوتی تھی ان کی اس کی صفوں میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام. تو اب یہ ہوتا ہے فرق. اب
انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آپ کے ذہن میں ہو، تو پاکستان میں بھی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں پوسٹوں میں جا جا کے گانے گائے جاتے تھے، پوسٹ کے قریب جا جا کے، اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ خطرے کے منہ میں جا کے، یا ریڈیو پہ گانے بج رہے ہوتے تھے، یہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے اور اس قسم کے. تو اب مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ باہر سے اگر دیکھے گا، اور ایک ہمارے جنرل کے بارے میں آتا ہے، میں ایک بک پڑھی تھی، اس میں بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اوپنلی بیٹھ کے وہ شراب پی رہا تھا، اور بعد میں اس کے پاس پاکستان کی حکمرانی بھی آئی تھی. بہت کامن بات ہے یہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی بندہ اگر باہر سے دیکھے گا تو کیا اس کو کوئی فرق نظر آئے گا؟ پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے راستے میں اور کون اللہ کے راستے میں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بات ہوگی کہ ایک وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرے کیا تھے؟ کافر تھے، اللہ کا انکار کر رہے تھے، یا رسول کا انکار کر رہے تھے. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، روز آخرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے. اس کے بعد اس میں وہ کہتے ہیں یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو. کون دیکھ رہے تھے؟ مسلمان دیکھ رہے تھے. اچھا، را حمزہ یا یرا، بہت دن رأیتو کہتے ہیں میں نے دیکھا، را کہتے ہیں دیکھنے کو، را حمزہ یا، اور یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. یرونا پلورل ہم، ان کو، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم، مثلیہم دگنا اپنے سے، مثلا دگنا ہم اپنے سے، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم دگنا اپنے سے، رأی العین دیکھنا آنکھ کا. رأیا، یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا را حمزہ یا، وہ آگے ایکسپلین ہوا. یہ دیکھنا العین آنکھ کا، یعنی جب وہ آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے تو ان، کوشش کیجئے کہ اس کا ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہو جائے. تو ان کو وہ یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ ہم سے ڈبل ہے، تعداد میں ڈبل ہے. اور کوئی بھی اگر اٹ واز ویری کلیئر کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، جو صاف صاف نظر آ رہا تھا. اس میں کوئی کسی بھی اینگل سے دیکھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ 1 × 3 ہے یا 1 × 4 ہے. اب مسلمان اپنی اتنی تھوڑی تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کو اپنی آنکھوں سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ہم سے تعداد میں دگنے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، واللہ، اور اللہ، یؤید تائید کرتا ہے، حمزہ یا تائید کہتے ہیں. اس کو اگر آپ کے پاس یہی ورڈ لکھا ہوا ہے، جی سنم، تائید لکھا ہوا ہے. تائید ہوتا ہے. جیسے ابھی مدیہ کوئی بات کہیں تو میں کہوں کہ ہاں ہاں مدیہ بالکل یہی بات ہے، تو یہ میں نے مدیہ کی تائید کر دی، ٹھیک ہے. تو واللہ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ، ساتھ اپنی مدد کے، یعنی اللہ تعالیٰ درست ثابت کر دیتا ہے. جب میں تائید کروں گی نا تو میں یہی کہوں گی کہ ہاں مدیہ نے درست کہا، تو اٹ مینس کہ میں تائید کر رہی ہوں اور میں مدد کر رہی ہوں مدیہ کی اپنی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کس چیز کے ساتھ تائید کرتے ہیں؟ مدد کے ساتھ. واللہ، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، بنصرہ، ساتھ اپنی مدد کے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو یہ بات کی تھی نا کداب آل فرعون والی آیت کی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب. تو میں نے کہا تھا اس کو بڑا بڑا سرکل کر لیں اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے. اسی طرح اس کو بھی بہت بڑا بڑا سرکل کر لیجیے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اگلا کتنا ہی سمارٹ ہو، اگلا کتنا ہی امیر ہو، اگلا کتنا ہی دنیاوی طور پر کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ کس کی تائید کرتا ہے، کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو وہ چاہتا ہے. اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ ہم نے بہت اچھی طرح سے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چوائس ایسی نہیں ہے کہ جس کو، جو اس کا فیوریٹزم کرے گا، جو اس کا فیوریٹ ہوگا اس کو دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا قرآن میں کہ وہ کس کو چاہتا ہے. تو جس کو وہ چاہتا ہے پھر اس کی وہ مدد بھی کرتا ہے. تو واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ
مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. ہاں، اللہ اپنی فتح نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ صرف اور صرف اپنے کس چیز پہ پراؤڈ تھے، وہ کہ ہمارے پاس بہت زیادہ سامان ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ فورس ہے، اور اس پہ وہ پھولے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے چند مفلس کلاش بھوکے پیاسے مہاجر جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے. اور مدینے کے جو لوگ تھے نا وہ کاشتکار تھے. کاشتکار کہتے ہیں فارمرز کو، بیسکلی وہ فارمرز تھے، کھجوریں وغیرہ اس قسم کی زمین. جو مکہ والے تھے وہ تو تجارت کیا کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ تو صحرا تھا نا، زیادہ اتنی آبادی نہیں تھی. اگر آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ کا آب و ہوا بھی ذرا ٹھنڈی ہے اور وہاں پہ کھجوروں کی باغات ہیں، تو ان کو بیسکلی کہا جاتا تھا فارمرز. تو ایک طرف وہ سردار اور دوسری طرف کاشتکار، یہ تھوڑے سے اور چند غریب مہاجر. ان کے ذریعے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلا سکتا ہے. اور قریش کا جو قبیلہ تھا وہ عرب کے سر کا تاج تھا. اور یہ جو لڑائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان سب کو مار گرایا تھا بہت اچھے طریقے سے. یہ آگے جا کے یہ دوبارہ رپیٹ ہوگی جب نا بدر، تو اس وقت انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے، اس کو دوبارہ اس کو رپیٹ کر لیں گے. میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. میرے پاس جو بک ہے یہ وہی ہے جو آپ کے پاس سیل نیکٹر آئی ہوئی ہے، اسی میں سے میں اس کا اقتباس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی، یعنی انہوں نے لشکر کو ارینج کیا. اچھا، پہلے میں تھوڑا سا پیچھے سے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے شروع ہوئی. اور انٹرسٹنگلی اب ان مسلمانوں کو نا پورا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ قریش کتنے آئے ہیں. تو رسول اللہ سے وہاں پہ سے دو، جیسے آپ سمجھو رینڈم بندے آ رہے تھے وہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو قریش کے متعلق بتاؤ وہ کہاں کھڑے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کتنے لوگ ہیں، انہوں نے آگے سے کہا بہت ہیں. انہوں نے کہا تعداد پھر بھی کتنی ہے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، انہوں نے آگے سے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. اچھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے اور کچھ مزید کچھ لوگ کے مطلب جیسے نضر بن حارث، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے نام لے کے انہیں صحابوں سے کہا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا. اور اللہ نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مسلمانوں پر بالکل ایسے پھوار جیسے نہیں برستی، اس طرح یہاں سے اللہ کی مدد، جب وہ نکلے تھے نا اللہ کی مدد تب سے شروع ہو گئی تھی. جیسے ہلکی رمجم نہیں ہوتی اس طرح سے برسی، اور انہیں ان کے اوپر وہی بارش بہت تیز ہو کے برس گئی. اچھا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے نا ریت میں سختی آ گئی اور ان کے قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے اور مضبوط ہو گئے ان کے دل. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ اس جگہ پہ فلاں نام لے کہ اس جگہ پہ فلاں سردار مر کے گرے گا، یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کی قتل گاہ ہے. انہوں نے یہ بھی ایک پہلے ہی بتا دیا. اور اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے جو واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بارش، بلکہ شروع تو بہت شروع سے تھی، لیکن اگر آپ جنگ کے میدان کا ذکر کرو اس کا اللہ تعالیٰ ایک تو بارش، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دل کو مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے. یہ قرآن کی آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب آپ لوگوں کو بہت ٹینشن یا ڈپریشن یا خوف ہونا، آپ کو نیند نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت آرام سے سلا دیا تھا. پھر ان کے بعد ان پہ بارش کی تھی اور ان کے دل مضبوط کر کے نا جما دیے تھے.
یہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات ہے. سن 2 ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے تھے, اسی اس میں فرض ہوئے تھے. اچھا, اس کے بعد یہ تھا کہ سنم آپ نے 2 رمضان بولا یا 17 رمضان؟ نہیں, 17 رمضان 2 ہجری. اوکے, تھینک یو. اچھا اچھا, اس کے بعد سوری سنم, ایک سوال کروں؟ ہاں جی پلیز. سنم میرے خیال میں مس کر رہی ہوں, رمضان میں کیوں ہوئی تھی یہ جنگ؟ رمضان کے روزے فرض ہی 2 ہجری میں ہوئے تھے فاطمہ. نہیں آئی مین رمضان تو حرمت والے مہینے میں نہیں آتا. نہیں نہیں, محرم سے آتا ہے نا. رمضان تو کی برکت تو شروع ہوئی تھی اس میں, رمضان روزوں سے ہی ریلیٹڈ تھی. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. سنم حرمت والے مہینے جن میں جنگ منع تھی وہ حج, سنم ذیقعد اور ہولڈ پہ, محرم اور سفر شاید. سنم ہولڈ پہ. ہاں اچھا, مجھے ذیقعد, ذی الحج تو پتہ ہے, محرم بھی پتہ ہے, 3 تو کنفرم ہے. چوتھا کون سا ہاں, کہہ رہی ہیں؟ رجب بھی ہے رجب نا, رجب رجب. اچھا سوری. رجب. ہاں نہیں, یہ لوگ بڑے اس بارے میں وہ تھے, بلکہ آپ انشاءاللہ جب پڑھنا شروع کرو گے سیرہ تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کس طرح وہ والا جو تھا, ایک دفعہ حرمت پامال ہوئی تھی تو کتنا شور مچایا تھا. تو اس میں اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست لیڈر کی صورت میں سامنے آئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرتے اور واپس آتے, اور واپس آتے ہی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگتے, اور اللہ وعدہ دعا کیا مانگتے تھے, اے اللہ, اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتی ہوں, تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. اے اللہ, میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں. پھر جب جنگ شروع ہو گئی اور نہایت زور کا مطلب پیک پہ چلی گئی, تو انہیں دعا مانگی, اے اللہ, اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی. اللہ, اگر تو چاہے تو آج کے بعد پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اس خوشبو کے ساتھ یہ دعا کی کہ ان کے دونوں کندھوں سے چادر گر گئی, اور حضرت ابو بکر نے چادر درست کی اور کہا کہ بس اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اب رہنے دیجئے, آپ نے اپنے رب سے بڑے الحاق کے ساتھ دعا, یعنی بڑی رکت سے دعا کر لی. تو ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کے قدم جماؤ, میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اور پھر ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. اور پھر اس کی مطلب اتنی خوبصورت ہے نا کہ کس طرح فرشتے آئے اور مسلمان لڑتے, ان کو لڑتے جب ان کو ٹینشن ہونے لگتی تو ان کو اونگ آ جاتی اور ان کے ہاتھ سے تلوار گرنے لگتی, پھر وہ خود کو سنبھالتے اور لڑنا شروع کرتے. تو تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ ان کے, اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ خوش ہو جاؤ, یہ جبرائیل ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے, ان کو نظر آ رہے تھے, یہ اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آ رہے ہیں, اور ان قریب یہ شکست کھا جائیں گے. اور پھر انہیں ایک مٹھی وہ لی تھی, کنکر والی مٹی نہیں ہوتی, وہ لی تھی, اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا شاہت الوجوہ, یعنی چہرے بگڑ جائیں, اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی تھی. پھر کافروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا, سوچو ایک صرف 1000 کافر اور ایک مٹھی جو تھی وہ مٹی تھی, اور کوئی کافروں میں سے بھی ایسا نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں, ناک اور منہ میں اس مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے, حضرت جبرائیل, اور انہوں نے ایک ان کو لگتا تھا کہ ہمیں ایک کے ساتھ نہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کے ساتھ لڑیں. تو جو آپ کی زندگی میں چیز میٹر کرتی ہے نا, یہ جو میں نے آپ کو سینٹینس انسرکل کرنے کا کہا ہے, وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ, وہ یہ کرتی ہے. کبھی کبھی آپ کی زندگی میں بھی ایسا ٹائم یقیناً آیا ہوگا جب آپ کو کسی سٹیج پہ یہ لگ رہا ہوگا کہ آپ
اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ آپ سے کام کرا لیتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کو اپنی سورسز پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ یا اپنی انٹیلیجنس پہ بڑا مان ہوتا ہے یا اپنی پڑھائی پہ بڑا مان ہوتا ہے اور آپ بالکل کچھ بھی کر نہیں پاتے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تائید کرتا ہے ساتھ اپنی مدد کے جس کو وہ چاہتا ہے. تو بس ہمیشہ اس سے میں نے اور آپ نے کیا لینا ہے اس آیت سے؟ اس سے ہم نے یہ لینا ہے کہ مدد ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے. اس لیے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں نا جن پہ بیٹھ کے ہم بہت سوچتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا. اس سے بہت بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اپنائیں، جائے نماز بچھائیں، دو نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ اس آیت کا حوالہ دے کہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور میری مدد کر. اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مسئلے سے نکال، یا میرا یہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کر دے، بجائے اس کے کہ ذہن میں سوچتے رہنا، وہ فصلیں بونا، پھر فصلیں ایسے ہو جائے تو ایسے ہوگا، نہیں ایسے ہو تو پھر ایسے ہو جائے گا. وہ کاٹنے کے واللہ یؤید، ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں اِنَّ فِی ذَلِکَ، بے شک اس میں لَعِبْرَةً، البتہ عبرت ہے، لِأُولِی الْأَبْصَار، اہل بصیرت کے لیے. ابصار کہتے ہیں اولی، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، والے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا لیولی الالباب. ابصار بصر سے ہے، بصر یہاں پہ ایک جو ورڈ ہوتا ہے رعا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن جو بصرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا. اور ابصار وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو اردو میں کہتے ہیں اہل بصیرت، سمجھنے سوچنے والے لوگ، جن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں نکلوں گا تو چاہے اگلے کے پاس جو مرضی F-16 ہو، فضائیں تو میرے اللہ کی ہیں، یا جتنی مرضی طاقت ہو جائے وہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلا سکتا ہے جو سارے عرب کا سرتاج تھا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ابھی بھی مسلمانوں کو کامیاب کرا دے. چلیں جی، کوئی کوسچن اس آیت سے ریلیٹڈ ہے آپ کا؟ جی سر، میں نے مس کر دیا شاید، آپ نے تائید کا کچھ بتایا ہے کیا؟ جی میں بالکل نماز پڑھنے بتایا بیٹھی تھی. تھا میں نے. ہاں جی، تائید کا تاہید کا میں نے بتایا تائیدی تھا. تاہید یہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ ابھی کوئی بات کہو تو میں کہوں کہ ہاں صحیح کہا فاطمہ نے. تو ہوا یہ تھا کہ جب میں اس کی بیک ڈیٹیل میں نے پہلے ایکسپلین اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی. میں نے یوں سمجھایا تھا کہ جیسے آپ یہ سمجھو کہ آپ نے کوئی بات کی اور میں نے کہا کہ ہاں فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تو میں نے آپ کی تائید کر دی. اسی طرح وہاں پہ مسلمان اور قریش اپنے آمنے سامنے کھڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قریش مسلمانوں کی مدد کر کے تائید کر دی کہ ہاں مسلمان درست راستے پہ ہیں. سپورٹ. ہاں اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فتح سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. اس کا ایک اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ لوگ سن لیجئے. ابو جہل نے نکلتے ہوئے نا خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے ٹھیک ہو اس کو تو فتح دے دے، کیونکہ یہ جو اس نے ٹول کیا یوز کیا تھا کہ محمد اپنے بیٹوں کو باپ سے، بہن کو بھائیوں سے اور خاندانوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو تو صحیح درست سمجھتا ہے تو اس کو فتح دے دے. اور میں سوچتی ہوں کہ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے اقرار کیا تھا کہ مجھے پتہ ہے محمد درست دین پہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر میں نے اس کو مان دیا تو پھر اپنے وہ الگ قبیلے سے تھا نا، کہ یہ بنو ہاشم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ شاید بھول گیا مجھے کون سا تھا، اللہ تعالیٰ یاد کرا دے گا. ابھی خیر نام یاد کرنا ضروری نہیں ہے، کسی اور قبیلے سے تھا. تو اس نے یہ دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو حق پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تائید کر دی کہ کون حق پہ ہے. یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ اپنے بیک آف دا مائنڈ رکھ سکتے ہو، لیکن جو چیز سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی مروب نہیں ہونا. اگر زندگی میں کسی چیز پہ پراؤڈ فیل کرنا ہے تو اپنے دین پہ فیل کرنا ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ کرنا ہے، اور کسی سے امپریس نہیں ہونا. کسی کی اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اینڈ میں کہتے ہیں کسی کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا والوں کی چلت پھرت دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے. پھر ہم نے یاد ہے پڑھا تھا سورہ ہجر میں ہے نا
आँख उठा के भी ना देखो जो हमने उनको दे रखा है, तुम्हारे पास तो 7 बार-बार दोहराई जाने वाली आयत है। तो हमेशा खुद भी फ़ख्र करना है और अपने इस फ़ख्र को अपने बच्चों में भी डिलीवर करना है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिसकी चाहता है मदद करता है। अच्छा जी, अब बताएं समझ आ गई सब लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो अगली आयत पे चलें। सबको समझ आ जी। गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये जो अगली आयत है ये उन आयात में से है जो कि सबको हिफ्ज़ होनी चाहिए, इसलिए कि जब आपको कभी ऐसे लगे ना कि बहुत ज़्यादा दुनिया है कहीं पे, ठीक है, आप जा रहे हैं, आप इम्प्रेस हो रहे हैं, आपका ईमान कम हो रहा है, आपको लोगों की इंटेलिजेंस इम्प्रेस कर रही है, उनकी साइंसी तरक्की इम्प्रेस कर रही है, उनकी अच्छी ड्रेसिंग या पैसा या गाड़ी या घर या खूबसूरती। तो अगर कभी भी ज़िंदगी में ऐसा होना तो नमाज में इस आयत को 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा तलावत करें। ये मेरे एक पर्सनल आपको एक्सपीरियंस के तौर पर मैं ये बता रही हूँ कि सिर्फ ट्रांसलेशन रख के ज़हन में पढ़ना है, ऐसे भग से उठता है सारा कुछ और वही दोबारा से अपना प्राइड और अपना मुसलमान होने का फ़ख्र और अपना पर्दा करने का फ़ख्र और अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने का फ़ख्र वापस आ जाता है। तो ये एक आप कह लो पूरे कुरान की जैसे वो वाली आयत नहीं थी कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे खौफ से और भूख से, उस तरह से ये एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने उन टेम्पटेशंस का ज़िक्र किया है जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दी हुई हैं, और फिर अल्लाह ताला ने उन टेम्पटेशंस के मुकाबले में कुछ चीज़ों को रख के बताया है कि तुम, मुझे पता है कि तुम ये इन चीज़ों से इम्प्रेस होते हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। एक सेकेंड। चलें जी, हम शुरू करते हैं। आया नंबर 14 सूरह आल इमरान। ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती। ज़ुय्यिना कहते हैं, आपने उर्दू का लफ्ज़ सुना होगा मुज़य्यन। मुज़य्यन कहते हैं डेकोरेट, डेकोरेटेड जो चीज़ नहीं होती है, जैसे उसकी खिड़की खूबसूरत पर्दों से मुज़य्यन थी, या उसका घर खूबसूरत वो बाग खूबसूरत फूलों से मुज़य्यन था। तो इसी तरह से इसी से ये वर्ड लिया गया है ज़य्याना, ज़ुय्यिना खूबसूरत बना दी गई। अब अगर आप इस वर्ड पे गौर करें तो ये ऊ ई साउंड आ रही है इसमें, तो ऊ ई साउंड किस में आती है? कई दफ़ा बता चुकी हूँ आपको, जब ऊ ई साउंड आए तो क्या ट्रांसलेशन करते हैं? पास्ट की होती है, पास्ट। नहीं नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं, जमा। जमा भी नहीं। ऊ ई रफ़ई हालत। साउंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को जाहिर करती है ऊ ई साउंड, याद रखिएगा। ज़ुय्यिना इसका ट्रांसलेशन आप ये करेंगे खूबसूरत बना दी गई, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने ही खूबसूरत बना दी है। क्या चीज़ खूबसूरत बना दी है? लिन्नासी लोगों के लिए, हुब्बुश शहवाती मोहब्बत ख्वाहिशात की। अच्छा, शहवात का वर्ड भी उर्दू का वर्ड है। शहवात कहते हैं आपकी जो विशेज़ होती हैं, जो टेम्पटेशंस आपके दाएं बाएं होती हैं। शीन हा वाव भी इसका रूट वर्ड आता है और शीन हा या भी आता है, दोनों नोट कर लीजिए। जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं ना, विशेज़ जो होती हैं, कोई भी विश, आगे हम जिन 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 चीज़ों का अल्लाह ताला आगे ज़िक्र कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा उसको पढ़ के कि अल्लाह ताला किस किस चीज़ का ज़िक्र करते हैं। एक सेकेंड।
جی السلام علیکم، سوری. اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ خوبصورت بنا دی گئی. کس کے لیے خوبصورت بنا دی گئی؟ للناسی. آپ کو پتہ ہے ناس لوگوں کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الناس والا ناس. کیا خوبصورت بنا دیا گیا؟ حب الشہواتی، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی محبت خواہشات کی. من النساء، اب اللہ تعالیٰ کیٹاگرائز کریں گے ایک 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 کر کے وہ ٹیمپٹیشنز جن کے آگے انسان خود کو مجبور سمجھتا ہے یا اپنا اختیار نہیں اپنے اوپر اختیار نہیں پاتا، اور بڑے سے بڑا گناہ کرنے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ریسٹرکشنز بھول جاتا ہے. اور جو مین اٹریکشنز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں بیسکلی ان کا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کریں. اگر میں ایزی ورڈز میں اس کو بولوں تو آپ یہ کہہ لو کہ اٹریکٹیو بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت ان ٹیمپٹیشنز کی. ٹھیک ہے، اگر میں اپنے اور آپ کے ورڈز میں ایزی کروں، کیا کیا من النساء، کون کون سی ٹیمپٹیشنز ہیں؟ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ عورتوں سے. والبنین، اور بیٹوں سے. والقناطیر المقنطرۃ، میں اس کو ایکسپلین کروں گی آپ کو تو سمجھ آ جائے گی. قناطیر المقنطرہ کہتے ہیں خزانے. قناطیر ہوتے ہیں خزانے، مقنطرہ جو گٹھے کیے جاتے ہیں. کون سے خزانے؟ من الذہب، سونے میں سے. والفضۃ، اور چاندی میں سے. والخیل، اور گھوڑے سے. المسوماتی، جو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں یعنی برانڈڈ گھوڑے. والانعام، اور مویشی. والحرث، اور کھیتی سے یعنی زمین وغیرہ. میں انشاءاللہ ابھی آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے رکھی. پہلی جو چیز ہے اس میں وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا عورتیں. اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور ٹیسٹ میں ڈال دیتی ہیں. ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میرا حال ہے اس ورڈ کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کرے گی. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے پیچھے کوئی فتنہ عورت سے زیادہ پہنچانے کو نا، یعنی میں نے اپنے پیچھے کوئی فتنہ عورت سے زیادہ ضرر رساں کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سا ورڈ، عورت سے زیادہ افیکٹو تو نہیں کہیں گے، ضرر رساں، ڈینجرس کہہ لیں. میں نے اپنے پیچھے کوئی فتنہ عورت سے زیادہ ڈینجرس نہیں چھوڑا. اب اس پہ نا میں ہمیشہ غور کرتی تھی. میں کہتی تھی کہ میرا خیال ہے کہ ایک جو انسان ہوتا ہے نا، اگر مرد کو لے لیں تو ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے پہلے عورت کا ذکر کیا، اس کے بعد بیٹوں میں آپ بیٹیوں کو بھی کر سکتے ہیں، بچوں کا، کہ اس کو بچے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن پھر ہمیں زندگی میں ایسے بہت زیادہ اتفاق دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں عورت کے پیچھے لوگ پورا خاندان چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا، اگر آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں دلچسپی ہو، کہ وہ ایک سیکنڈ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب اس میں یہ ہے کہ عورت کے پیچھے نا وہ فتوحات کرتے کرتے وہ جولیس سیزر آیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کلیوپیٹرا سے شادی کی، اور یہ حضرت عیسیٰ کے دور کا قصہ ہے، ان کے آنے سے پہلے حضرت یحییٰ کے دور کا، اور پھر اس کے بعد اس نے نا وہیں پہ رک گیا وہ. تو پھر عورتوں کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا رہا ہے مختلف، اگر آپ جنگوں کی ہسٹری دیکھیں ان میں، اور عورتیں یوز ہوتی بھی رہی ہیں. اچھا، اب یہ تو آگے نا جنگوں کی بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کس طرح سے فتنہ بن سکتی ہے، یا عورت کس طرح سے ایک مرد کو اس کی جنتوں سے دور لے جا کے دنیا میں ہی آزمائش میں ڈال سکتی ہے. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا، اس کی ایموشنل، بیسکلی وہ ایموشنل ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کریشن ہے وہ بنائی ہے. تو ہوتا یہ کہ اگر اس کی ایموشنل نیڈس پوری نہ ہوں تو وہ بہت جلدی ایموشنس کے دھوکے میں آ جاتی ہے، اور
فتنے میں آ جاتی ہے، خود بھی ایکسپلائٹ ہوتی ہے اپنی ایموشنل نیڈس کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دوسروں کی بھی ایکسپیکٹیشن کرنے والی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت کے پاس سے گزرا تو جنت میں زیادہ جانے والے غریب لوگ تھے، اور جب میں جہنم کے پاس سے گزرا تو جہنم میں جانے والی زیادہ عورتیں تھیں، اور جب ان کی وجہ اس سے پوچھے گی تو وہ کہنے لگی کہ ناشکری ہوتی ہے بیسکلی اپنے مردوں کی، اور مرد آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو چاہے مرضی ہے کر لے، اینڈ میں ایک غلطی ہو جائے تم نے تو میرے لیے کیا ہی کیا، یہ عورت کی زبان پہ ہوتا ہے، اور بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو شوہروں کی شکر گزار ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ آیت کیسے اپلائی کرتی ہے؟ عورتیں جو ہوتی ہیں نا دو طرح سے فتنہ بن سکتی ہیں مرد کے لیے، اس کو ٹیسٹ میں ڈال سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، پہلے نمبر پہ بتا دیا کہ عورت ہے۔ اچھا، اب پہلا والا فتنہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مال کمانے کا، کہ حلال ہو یا حرام، ڈونٹ کیئر اباؤٹ۔ ہاں، ویری گڈ، ویری گڈ۔ ہاں، اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ اس حد تک فرسٹریٹ کر لیتی ہے اپنی خواہشات میں، اپنی خواہشات کے پیچھے مرد کو، کہ ایک اچھے بھلے مرد کا عورت دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اصل میں مرد جو ہوتا ہے نا اسٹریٹ ہوتا ہے، وہ صاف بات کرتا ہے، لیکن جو عورت ہوتی ہے نا اس کے اندر پیسیو اگریشن ہوتا ہے، جس کے نتیجے وہ جس سے وہ اس کی کوئی ناراضگی ہو سکتی ہے، وہ اس کے کوئی آنسو ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ مرد کو اتنا فرسٹریٹ کر دیتے ہیں، یا تو اس کو اتنا غصہ دلا دیتی ہے کہ واپس سے باہر ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز بھلوا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اور بتائیں اور کس طرح سے فتنہ ہو سکتی ہے؟ خوبصورتی اور لکس اور اس طرح کے اپنے سیلف کو جو کیا کہتے ہیں لبھانے والے ویری گڈ، ویری گڈ، اٹریکشن والا فتنہ، ایسے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں نے آپ لوگوں کو اسٹوری سنائی ہوئی ہے، میں دوبارہ سنا دیتی ہوں، شاید سائمہ نے نہ سنی ہو یا اور جو نئے لوگ ہیں انہوں نے۔ دہشت گرد، کتنے لوگوں کو یاد ہے دہشت گرد والی اسٹوری جس کا ٹاپک تھا دہشت گرد؟ جی مجھے یاد، بھابھی کو یاد ہے، اور کسی کو؟ ابھی تو یاد نہیں یار، یاد جی کرائیں گے تو یاد ہے، شاید یاد سنم آئے۔ یاد ہے۔ اچھا، دہشت گرد والی اسٹوری کچھ یوں تھی کہ یہ بیسکلی ایک مرد کی کہانی ہے جو اپنے آفس سے کام ختم کر کے نکل رہا ہے اور گھر جا رہا ہے۔ وہ گھر جاتے ہوئے اچانک سے اس کو بہت ایک خوبصورت سی خوشبو آتی ہے، اس کے پاس سے ایک جھونکا سا خوشبو کا جاتا ہے، وہ ایک سیکنڈ ایک منٹ مڑ کے دیکھتا ہے تو سامنے ایک انتہائی خوبصورت خاتون جا رہی ہوتی ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت میک اپ پہنا ہوتا ہے، کپڑے بہت خوبصورت پہنے ہوتے ہیں، بال ہوا میں اوڑے ہوتے ہیں، اور نظر ہٹانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ مرد ایک شریف مرد ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے اسلام میں، تو وہ ایک دم سے اپنی نظریں نیچی کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی نظریں نیچی کرتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے اس کے پاؤں پہ، جو کہ اسی طرح ایک نیل پالش لگی ہوئی اور اوپن خوبصورت سی سینڈل پہنی ہوئی۔ تو بڑی ہی مشکل سے وہ اپنے ذہن سے اس کو جھٹک کے اور اپنے گھر میں پہنچتا ہے۔ اب گھر جیسے ہی وہ جاتا ہے، بیل دیتا ہے تو بیوی بچوں میں الجھی ہوئی اور کھانا پکا رہی اور لہسن پیاز کی اسمیل آ رہی، وہ باہر آتی ہے اور وہ میاں کو دیکھے، وہ آج تو آپ جلدی آ گئے، میاں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ کیا دیکھ کے آیا اور اس کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب یہ اگنور کر کے کہ اس نے صبح سے اب تک کیا کیا کام کیے ہوں گے، اور بھی وہ جلدی گھر گیا ہے، تو وہ اچھا آپ اندر آ جائیں، وہ اندر آتے ہی اس کو بچوں کی رہ سننے کو ملتی ہے، اور پھر جو ہے ایک بچہ دوسرے کو مارتا ہے اور وہ روتا روتا اس کے پاس آتا ہے، وہ مڑ کے بیوی کو کہتا ہے کہ تم ان کو ٹھیک طرح سے سنبھالتی کیوں نہیں، اور کھینچ کے بیوی کے منہ پہ ایک تھپڑ لگا دیتا ہے، اور بیوی حیران پریشان میاں کو دیکھتی ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے، اچانک سے یہ اس کے ساتھ آج پرابلم کیا ہو گئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سارے سین میں دہشت گرد کون ہے؟
اور بتائیں کون سی والی عورت وہ بیچاری جو بیوی اس کو تھپڑ پڑے؟ نہیں، جو بن سنور کے جو باہر نکلتی ہے روڈ پہ. اب بات یہ ہے کہ اگر میں بن سنور کے باہر نکل رہی ہوں اور میں کہیں فتنہ تو نہیں بن رہی کسی مرد کے لیے، کوسچن یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آیت میں بتا دیا کہ پہلے نمبر پہ جو اٹریکشن ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، وہ اس نے عورت کی رکھی ہے. تو ہم کہتے ہیں نا ہم تو اپنے لیے تیار ہوتے ہیں. مجھے تو اچھا لگتا ہے، مجھے میک اپ کی یہ والا پسند، شیڈ پسند ہے، یا یہ والی ٹائپ لپسٹک پسند ہے، یا بلش آن پسند ہے، یا مجھے کھلے بال اچھے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ایک ڈریس کوڈ بتایا ہے، اگر میرے لیے پردے کی پابندی لگائی ہے، تو اس کے پیچھے ایک لمبی لسٹ ہے جو مجھے بھی محفوظ رکھتی ہے، کسی اور گھر میں رہنے والی عورت کو بھی محفوظ رکھتی ہے، مرد کی نظروں کو بھی محفوظ رکھتی ہے. تو کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میری کسی بھی قسم کی کوئی تیاری کسی کے لیے فتنہ تو نہیں بن رہی، کسی مرد کے لیے. ہم لوگ مکس گیدرنگس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہم اسلام نے جس طرح سے سیگریگیٹڈ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ایک مرد نامحرم کے سامنے کس طرح سے جانا ہے، کیا ہم اس طرح سے جاتے نہیں. ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں، فیملیز ملتی ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، بہت فرینکلی بات کرتے ہیں، جس طرح سے اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو اپنے ذہن میں یہ آیت یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو قصور کہیں میرا تو نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف اس آیت میں کہہ دیا، بیٹے بعد، دولت بعد، سونا چاندی بعد میں، گاڑیاں بعد میں، لینڈ بعد میں، پہلے نمبر پہ جو اٹریکشن رکھی ہے وہ کس کی رکھی ہے؟ النساء، عورت کی. تو کہیں میں کسی کے لیے فتنہ تو نہیں بن رہی. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کو کیسی عورت پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کو بنایا نا، اس کے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، میں نے کوئی چیز بھی فارغ نہیں بنائی. قرآن کی ایک آیت میرا حال ہے سورہ تحریم ہے، وہ اللہ مجھے صحیح طرح سے یاد کرا دے. اس میں اللہ تعالیٰ عورتوں کی نا کچھ تعریفیں کرتے کہ ایک مومنہ عورت کیسی ہوتی ہے. اس میں ایک ورڈ ہے حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی، للغیبی، غیب کی. شروع سے میں اس آیت کا اس ورڈ کا ٹرانسلیشن یہی پڑھتی رہی کہ جب مرد گھر پہ نہیں ہوتا تو مرد کے ایبسنس میں وہ پیچھے اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، کسی غیر مرد کو نہیں آنے دیتی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. لیکن حافظات للغیب ہوتا ہے ایمان بالغیب کی محافظ ہوتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے، میرے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو معاشرے کا مزدور بنایا ہے، سوسائٹی کا مزدور بنایا ہے. اس کا کام ہے کہ وہ سارا دن باہر جائے، باہر جا کے کام کرے، اور عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے. اور یہ عورت کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی گود میں وہ بچہ اس کو وہ کیا بناتی ہے. اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہونے والا مجاہد بناتی ہے، سرحدوں کا محافظ بناتی ہے، اس کو صحیح راستے پہ لے کے جاتی ہے، یا اس سے بے خبر رہتی ہے، اپنی دنیا میں مگن رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت بریک اینڈ میک کرتی ہے. اسلامک سوسائٹی میں جو ہے نا، سوسائٹی کو یا ایک امت کو پروان چڑھانے کے، بڑا کرنے کے 2 سینٹرز ہوتے ہیں، ایک گھر اور دوسرا مسجد. مسجد تو آلموسٹ ختم ہو گیا، پیچھے بچا گھر. اور اللہ نے مرد کو باہر بھیج دیا اور گھر کا محاذ عورت کے حوالے کیا. لیکن غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی وہاں ہوئی جب عورت نے مرد کو آئیڈیل بنا لیا. اس نے کہا کہ کام کیوں نہیں کرتی تم نے تو اتنا پڑھ لیا ہے، باہر نکلو، کچھ کرو، تمہارے اندر تو اتنا پوٹینشیل ہے، تم تو یہ بھی کر سکتی ہو، تم تو وہ بھی کر سکتی ہو. اور اس کو یورپ کی عورت کو اور باہر کی عورت کو دیکھے مسلمان کی عورت بھی گھر سے باہر نکل گئی. اب جتنا پوٹینشیل تھا، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے اس کو بنایا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہوا تھا. اور اب کوشچن جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے ریلیشن شپ میں کیسی ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً جیسا مجھے بنایا ہے، جو ایک میرے لیے ٹاسکس رکھے ہیں، جو بچے میری گود میں ڈالے ہیں. کیا میں حافظات للغیب ہوں؟ میں غیب کی حفاظت کرنے والی ہوں؟ کیا وہ ایمان جو میرا اللہ پہ ہے، رسول پہ ہے، یا ہونا چاہیے، یا فرشتوں پہ ہونا چاہیے، یا کتابوں پہ ہونا چاہیے، کیا میں نے وہ اپنے بچوں کے اندر منتقل کیا ہے؟ جو پوٹینشیل میرے اندر ہے اس سے دگنا بھی آ جائے وہ بھی میں لگا دوں تو شاید کہیں جا کے میں منتقل کر پاؤں گی. دوسری بات، جب میں فتنہ بنی باہر ایک مرد کے لیے نا، تو میں اللہ کی شریعت کے لیے فتنہ بنی. جب میں باہر نکلی، میں تیار ہو کے میرا وہ خوبصورت لباس، میرا وہ خوبصورت جوتا، میرا خوبصورت بیگ، میرا سارا کچھ. تو جب پہلی بات یہ جو معصومہ نے بات کی، پہلا فتنہ کہ وہ میرا جو مرد ہے وہ میرے لیے کس طرح سے ارن کر کے لایا، یا میں نے خود کیا گھر سے باہر نکل کے اس کو ارن کیا، ان تمام چیزوں کو. دوسری بات، میں کتنے مردوں کے لیے فتنہ بنی اور کتنی دوسری عورتوں کے لیے دہشت گرد بنی. تیسری بات، اپنے ریلیشن شپ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا میرا رول اس کو فرسٹریٹ کرنے والا ہے یا اس کو سکون دینے والا ہے؟ کیا مجھے اپنے رائٹس کا، وہ آج کل تو بہت رائٹس کا غرہ ہے نا، کہ میرا رائٹ، میرا حق، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں، یہ ساتھ ہماری آس پاس لوگ بھی، تم نے یہ کیوں نہیں کھا میاں کو ایسے بولتی، تم نے وہ کیوں نہیں مانگا، تم نے ہی سر پہ چڑھایا ہوا ہے. آپا نے ہمیں ایک بات سمجھائی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کوئی بھی دنیا کی بھی کوئی بات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی جس سے میرے گھر کا سکون خراب ہو. اس دنیا کی کوئی چیز بھی لڑنے کے قابل نہیں ہے کہ جس پہ بحث کی جائے، جس پہ آرگومنٹ کیا جائے اور جس کے نتیجے میں گھر کا سکون خراب ہو جائے. اور ایک اور بات آپا کی جو تھی، وہ جو مجھے کبھی نہیں بھولتی، کہ میرے بچوں نے آج تک مجھے دنیا کے لیے اپنے شوہر سے لڑتے نہیں دیکھا. دنیا کے لیے سے مراد ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے لیے. اصل میں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ you don't have to fight every fight. We have to fight our battle. ہمیں وہ جنگ لڑنی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا. ہماری نا میری ایک ٹیچر ہے، انہوں نے نا گھر خریدا بہت خوبصورت. تو جب وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو آپ کو پتہ چھتوں پہ وائٹ پینٹ ہوتا ہے اور نا دیواروں پہ کوئی اور ایگ شیل یا جو بھی اس زمانے میں تھا. تو دیکھا تو الٹ ہوا ہوا، دیواریں ساری وہ تھیں اور سفید بالکل، اور چھتیں وہ آپ کو چونا چونا سا لگتا ہے، عجیب سا. تو ان کو کہا کہ یہ کیا ہو گیا، مطلب یہ گھر آپ نے لیا اتنی محنتوں سے اور سارا، اور اب سے کہتی ہے وہ میاں کو سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے تو یہی بتایا تھا، ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے الٹا کرا دیا، تو آپ نے چینج نہیں کرایا. نہیں، اس قابل نہیں تھا کہ اس بات پہ میں بحث کرتی. اور اب وہ 1 سال رہے یا 2 سال رہے یا 3 سال بعد چینج ہو، یہ چیز تو اتنی میٹر نہیں کرتی کہ میں اپنے میاں سے بحث کروں کہ یہ کیوں یہ والا پینٹ کرایا. اور انہی کا یہ سمجھانا ہے، جن آپا کی میں آپ کو بات کرا رہی ہوں، کہ جب تمہارا شوہر ٹینڈے، ٹماٹر یا کوئی بھی چیز جو تم بازار سے منگواتی ہو، گروسریز، وہ خراب لے آئے تو پورے آدھے گھنٹے تم کٹتی رہتی ہو. آپ کو یہ بتایا تھا، آپ یہ لے آئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی اور چیز منگواتی ہو اور لے آتے ہیں، یہ لے آتے ہیں. کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ وہ جو مال لے کے آتا ہے وہ کیسے کماتا ہے، اس میں کتنا حلال ہے یا کتنا حرام ہے، اس سے یہ بات پوچھی ہے. وہ کھانے گروسریز میں تو کمزوریاں نقصان نظر آ جاتا ہے، کبھی وہ والا نقصان، کہیں وہ دین کا نقصان کر کے تو باہر سے گھر نہیں آ رہا. یہ ساری ذمہ داری النساء جو ورڈ آپ پڑھے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ خوبصورت بنا دی لوگوں کے لیے محبت عورتوں کی، تو اس کو ایسے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر
میری محبت اتنی بڑی رینک پہ اللہ نے رکھ دی کہ پہلے نمبر پہ رکھ دی، تو میں اس کا مطلب یہ ہے اگر اپنے میاں کو فرسٹریٹ کر سکتی ہوں تو اس کو سیدھے راستے پہ بھی لے کے آ سکتی ہوں، اس کو درست وے میں بھی ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں، اس کو فرسٹریٹ ہوئے ہوئے بندے کو نارمل کر سکتی ہوں۔ میرے ذمہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس نے تو گھر سے باہر رہنا ہے، امت آگے امت تو میں نے بنانی ہے۔ چلیں جی ہم اتنا ہی کرتے ہیں آج، بیسکلی سنم یہی۔ ایک سوال چھوٹا سا کر لوں؟ جی جی پوچھیں میرے فاطمہ۔ دماغ میں ابھی آپ کی اس بات پہ ہی آیا کہ میاں سے تو اس کی اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ آپ کیسے کما رہے ہیں یا کچھ کریں تو وہ تو فرسٹریشن وہی غصہ سب سے پہلے نکل جائے گا، تو موتی کون ہے پوچھنے والی، وہاں حرام قرار ہوں یا حلال۔ تو یہ تو بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے کہ آپ میاں کو وہ کیا کہتے ہیں، جب میاں غلط گروسری لاتی ہے فاطمہ تب بھی کہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو استعمال کر لیتے ہیں کچھ بھی دل میں کڑ کڑ کے۔ ہاں نہیں وہ بات صحیح کہہ رہی ہوں، ہم اس وقت تو آپ شور سے مچا رہے تھے۔ ڈائریکٹ آپ سے ڈائریکٹ فاطمہ بات کرنے کا کوئی نہیں کہہ رہا، بہت طریقے ہوتے ہیں۔ عورت جو ہوتی ہے نا بڑی، جہاں ہم نے کوئی بات نکلوانی یا منوانی ہوتی ہے نا، ہمیں 1000 طریقے آتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔